یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو ہلاک کرتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو، خیرات کو بڑھاتا ہے، یعنی صدقہ خیرات کرنے سے مال بڑھتا ہے اور سودی لین دین کرنے سے مال برباد ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جتنے بھی سودی لین دین کرنے والے ہیں، بینکوں سے سودی لون لینے والے ہیں، کبھی بھی یہ سکون میں آپ ان کو نہیں دیکھیں گے۔ اسی طرح جو لوگ بینکوں سے سودی لون لیتے ہیں، ان کے اوپر سود چڑھتا ہے اور ہر وقت پریشان رہتے ہیں۔ حرام جب انسان کام کرتا ہے، جب اس کے پیٹ میں حرام جاتا ہے، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، بیماریاں اور نحوستیں ہوتی ہیں۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکرا بڑا گناہگار، یعنی اللہ تعالیٰ ناشکرے کو اور گناہگار کو پسند نہیں فرماتا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اور جو سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو اگر مسلمان ہو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو مسلمانوں نے سود کا لین دین چھوڑ دیا۔ آج بہت سے لوگ ایسے نادان ہیں کہ بینکوں میں سودی اکاؤنٹ میں پیسے رکھتے ہیں، سود لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم یہ سود کے پیسے غریب کو دے دیتے ہیں، غریبوں کی خدمت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے سود لینے کا گناہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا۔ سود لینے والے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی، اور لعنت کے معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ محروم ہو جائے۔ تو اس لیے ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے سودی اکاؤنٹ میں پیسے رکھیں، سود لے کر غریب کو دیں، تو اس طرح کے معاملات ہمارے لیے جائز نہیں ہیں۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر ایسا نہ کرو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو یقین کر لو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کا، یعنی اگر تم سودی لین دین نہ چھوڑو گے تو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ کون اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو لہٰذا ایسا شخص یقیناً تباہ و برباد ہو جائے گا۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کرو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو اپنا اصل مال لے لو، یعنی جو تمہاری اصل رقم ہے وہ لے لو اور سود چھوڑ دو۔ مثلا کسی نے 10 لاکھ روپے کا قرضہ کسی کو دیا ہے اور اس نے یہ مقرر کیا کہ آپ مجھے 12 لاکھ واپس کریں گے، 2 لاکھ روپے سود کے ہو جائیں گے، تو اسے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے 10 لاکھ واپس لے لو اور جو تم نے سودی معاہدہ کیا تھا اسے کینسل کرو اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ تمہیں نقصان ہو، یعنی کسی سے سودی رقم لے کر اسے نقصان مت پہنچاؤ، اور جو تمہارا اصل مال ہے وہ تم لے لو، اس میں تمہیں کمی کرنے کی ضرورت نہیں۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر قرض دار تنگی والا ہے تو اسے مہلت دو آسانی تک۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور قرض اس پر بالکل چھوڑ دینا تمہارے لیے اور بھلا ہے اگر تم جانو۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قرض دیا ہے اور وہ مقروض شخص تنگ دست ہو گیا تو ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم اسے مہلت دیں، اور ہم اسے کہیں کہ ہم آپ کو مہلت دیتے ہیں، جب آپ کو آسانی ہو تو قرض واپس کریں، اور اگر یقین ہو جائے کہ یہ تنگ دست واقعی ہے
اور اس کی پوزیشن ہی نہیں ہے، تو فرمایا گیا کہ بہتر یہ ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ کسی غریب پر مال خرچ کیا جائے اور صدقہ دیا جائے، اس سے زیادہ فضیلت اس بات کی ہے کہ جو تنگ دست ہے وہ قرض ادا نہیں کر سکتا تو اسے قرض معاف کر دیا جائے۔ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرضہ معاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا سایہ رحمت عطا فرمائے گا جس روز اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ واتقوا یوما، اے لوگوں تم ڈرو اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جس میں اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری دی جائے گی، ہر جان کو اس کی کوشش کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یعنی اے لوگوں تمہیں ایک دن مرنا ہے، اللہ کے حضور پھر حاضر ہونا ہے، سچی پکی توبہ کرو اور وہ اعمال اختیار کرو کہ تمہیں قیامت کے دن شرمندگی نہ ہو۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ یہ نازل ہونے والی سب سے آخری آیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ نازل ہوئی اور اس کے 21 روز بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا، اور ایک قول یہ ہے کہ 7 دن کے بعد اور ایک قول یہ ہے کہ 9 دن کے بعد۔ یہ آیت کریمہ قرآن کے نزول میں سب سے آخری آیت ہے جو نازل ہوئی۔ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 38 مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر فضل فرمائے۔ اس رکوع میں سودی لین دین پر کیسی مذمتیں ہیں، اور آپ سوچیں کہ فرمایا گیا کہ اگر تم نہ چھوڑو گے سودی لین دین کے معاملات تو تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ ایک مسلمان یہ فرمان سن کر کانپ جاتا ہے۔ کسی بھی طریقے سے سودی معاملات میں کوئی ملوث ہے تو سچی پکی توبہ کرے، اپنے معاملات کلیئر کرے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے سودی لون لی ہوئی ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پیسے بینک میں رکھے ہوئے ہیں اور اس سے وہ سود حاصل کر کے یا تو اپنے کام میں استعمال کرتے ہیں یا غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ اور ابھی آپ نے سن لیا کہ یہ ناپاک مال ہے، اس سے غریب کی مدد کرنے میں ثواب نہیں مل سکتا، بلکہ ثواب کی نیت کرنا بھی حرام ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو سودی لین دین سے نجات عطا فرمائے، ہمارے ملک سے بھی سودی نظام کا خاتمہ ہو، پورے عالم اسلام سے اس ظالمانہ نظام کا خاتمہ ہو، اور نظام مصطفیٰ ہمیں نصیب ہو۔ اس نظام کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اہل حق کو بیداری اور غلبہ نصیب فرمائے۔